تو ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل نافل له نافلۃ حتى يؤدي الفریضہ، نمازی جو ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، نمازی کی بات ہو رہی ہے جو نفلی عبادات کرے، دن رات میں نفلیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، دیگر نوافل ادا کرے، اس کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک کوئی نمازی فرائض ادا نہیں کرتا لا تقبل له نافلۃ، اس کے نفل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں ومن صام تطوعا وعلیہ من رمضان شیء لم یقضہ فإنہ لا تقبل منہ حتی یصومہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہو اور وہ نفلی روزے رکھے اور وہ جو روزہ اس کے ذمے وہ ادا نہ کرے، اس کے وہ نفلی روزے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ فرض روزہ ادا نہیں کرتا۔ مجاہد راوی ہیں، کہتے ہیں لما حضر ابا بکر الموت، جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت آیا دعا عمر، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فقال، حضرت عمر کو فرمایا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، وَعْلَمْ، اور یہ جان لے ان لہ عملا بالنہار لا یقبلہ باللیل، یاد رکھو اللہ نے کچھ اعمال دن کے وقت مقرر کیے ہیں، وہ رات کو اگر کرو گے قبول نہیں ہوگی، دن کے اعمال دن میں کرو، اور فرمایا وعملا باللیل لا یقبلہ الا بالنہار، اور کچھ رات کے اعمال اللہ نے فرمائے ہیں، رات کے اعمال ہیں، دن کو نہ کرنا، دن کو وہ قبول نہیں ہوتے۔ اور آگے کیا فرمایا وَعْلَمْ، اور یہ کہ جان لے، یہ الفاظ سارے حضرات توجہ سے فرمائے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ، فرمایا یاد رکھو لا يُقْبَلُ نَافِلَةً، نفل قبول نہیں ہوتے اس وقت تک حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ، یہاں تک کہ تم فرائض کو ادا کرو۔ گل بھی سمجھ آ رہی کوئی؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصا علی سید الوراء محمد المصطفى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم القيامة، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حباب بقات، اللہ کریم جل شانہ آج کے اس مبارک یوم جمعہ کی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ مجھ گناہگار کو اپنی زبان سے کلمہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حباب بقال، ایک دین کے مبلغ کو جو لوگوں کو دین بیان کرتا ہے اسے لوگوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے، لوگوں کا بھلا سوچنا چاہیے، لوگوں کے لیے سینسیئر ہونا چاہیے، مخلص ہونا چاہیے۔ اگر یہ بات نہ ہو، لوگوں کے لیے مبلغ مخلص نہ ہو، خیر خواہ نہ ہو، تو اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، وہ اسی چکر میں رہتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں۔
جب ایک دین کا مبلغ، دین کا بیان کرنے والا، جو عالم دین ہونے کا دعوے دار ہے یا عالم دین سمجھا جاتا ہے، دین کا عالم، دین سمجھنے والا، اگر وہ لوگوں کی خیر خواہی کی بجائے اپنی خیر خواہی مرغوب رکھے گا، اپنا فائدہ دیکھے گا اور اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ کر بیان کرے گا کہ اس میں مجھے فائدہ ہے، میری یہ بات بہت اچھی سمجھی جائے گی، اس بات پر مجھے بہت فائدہ ہوگا، تو پھر عوام کا بیڑا غرق ہونا طے ہے۔ یہ بہت ایسی بنیادی بیماری میں عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، جس کو شاید آپ چونکہ علماء نہیں ہیں اس لیے آپ نہیں سمجھ سکیں گے، یہ ہمارے طبقے کے لوگوں کا مسئلہ ہے اور میرا ذاتی بہت سارا مشاہدہ ہے۔ تو میں آپ حضرات کو یہ گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، میں جو باتیں گزارشات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ خالصتاً میں آپ کی خیر خواہی کے لیے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ واللہ اگر آپ کی خیر خواہی مطلوب نہ ہو، میرا مقصد آپ کی خیر خواہی نہ ہو، تو میں یہ باتیں کبھی نہ کروں، کیونکہ ان باتوں میں مجھے آپ کی خیر خواہی کرنے کا اجر تو نظر آ رہا ہے، آخرت کا اجر تو نظر آ رہا ہے، لیکن بظاہر اس دنیا میں کوئی مجھے نفع ہوگا آپ کی طرف سے کوئی، یہ اس کی مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ باتیں صرف خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کی خیر خواہی کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ حضرات اس بات کو، میری اس بات کو قبول کریں گے کہ میں واقعی آپ کا ایک مبلغ کو اپنے سامعین کا خیر خواہ ہونا چاہیے، انہیں یہ بات خبر ہو کہ ہمارے مولوی صاحب جو بات بیان کر رہے ہیں اس میں ہمارا بھلا ہوگا تبھی بیان کر رہے ہیں، اگر ہمارا بھلا نہ ہوتا تو ہمارے استاد، ہمارے امام صاحب یہ بات بیان نہ کرتے۔ اس لیے میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کرنے جا رہا ہوں، اور ایک ایک چیز کا میں حوالہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا ساتھ، اور ویڈیو کے اندر میں وہ حوالے لگا بھی دوں گا۔ اس لیے آپ حضرات تکلیف کر کے اگر مجھ سے حوالہ نہ پوچھ سکے تو ویڈیو ملاحظہ کریں گے تو اس کے اندر حوالے لگے ہوں گے، اوریجنل عبارتیں لگی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اوقات اللہ ہوگا میں یہ کام کروں گا۔ تو میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ احکام جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیے، سب سے پہلے ہمیں ان احکام کو پکڑنا ہے، سب سے پہلے ان احکام کو ترجیح دینی ہے۔ اگر ان کی ترجیح نہ ہوتی دین میں تو اللہ اور اس کے رسول وہ حکم ہمیں کبھی نہ دیتے، وہ حکم ضروری تھے، اہم تھے، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے دیے۔ یہ بات ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں پکی ہونی چاہیے، اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس میں بھی ہمیں شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے معاذ اللہ جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ تو ضروری نہیں ہے، وہ کوئی اتنے اہم نہیں ہے، بس ہمیں اللہ رسول نے معاذ اللہ استغفر اللہ دے دی، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ مومن کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ جو احکام اللہ اور اس کے رسول نے دیے ہیں، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی ہے وہ اہم ہے، وہ فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت، سب سے پہلی پریورٹی وہ ہمیں ان کو دینی چاہیے، ان احکام کو دینی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائے ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں اور احکامات اللہ اور کے رسول کے احکامات ہیں، ان کو پہلی اہمیت دینی چاہیے۔ رہ گئی بات اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے نیک لوگوں نے ان کو کہا ہے، جائز قرار دیا ہے، اور وہ نیکیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہ نیک اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہیں خصوصاً فرائض، اگر ان کا اہتمام نہیں اور سارے کا سارا زور نفلی عبادات پر ہے یا مستحبات پر ہے، یا وہ کام جنہیں ہمارے علماء نے مستحسنات میں شمار کیے کہ یہ مستحسن ہیں، اچھے کام ہیں،
ان پر سارا زور ہے، اور وہ احکام جو اللہ اور رسول نے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ان مستحبات کی کیا حیثیت بنتی ہے؟ اس کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ سب سے پہلی سنن الکبریٰ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں سنن الکبریٰ کے اندر حضرت سیدنا علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا مثل المصلی کمثل التاجر، فرمایا کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی مثال تاجر کسی ہے، جس سے کوئی تاجر تجارت کرتا ہے، لا یخلص ربحا حتی یخلص له رأس مالہ کذالک المصلی لا تقبل له نافلۃ حتی یؤدی الفریضۃ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نمازی کی مثال تاجر کسی ہے، فرمایا جس کا تاجر جو ہے نا جب تجارت کرتا ہے تو اس کا اگر رأس المال جو ہے، رأس المال کیپٹل جو ہے، اگر وہ اس کا حلال نہیں ہے، وہ خالص نہیں ہے، تو اس کا نفع جو ہے نا وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، اس کا نفع اس کے لیے خالص نہیں ہوتا۔ نفع تبھی اس کا ہوگا اگر اس کا رأس المال جو ہے وہ خالص ہوگا۔ تو ایسے ہی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل له نافلۃ حتی یؤدی الفریضہ، نمازی جو ہے، جو نمازیں پڑھنے والا ہے، نمازی کی بات ہو رہی ہے، جو نفلی عبادات کرے، دن رات میں نفلیں پڑھے، تہجدیں پڑھے، دیگر نوافل ادا کرے، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی اور مستحبات کی بات نہیں ہو رہی، نفلی عبادت کی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی نمازی فرائض ادا نہیں کرتا لا تقبل له نافلۃ، اس کے نفل اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ فرائض جب ادا نہیں کرتا، فرض نمازیں نہ ادا کرے لیکن نفلوں کے اوپر زور دے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ سنن الکبریٰ امام بیہقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 643۔ آگے مسند امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ، آپ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرماتے ہیں ومن صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا تقبل منه حتى يصومه۔ پہلے نماز کی بات ہوئی، اب روزے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہو، رمضان کا کوئی روزہ ہو اور وہ نفلی روزے رکھے، اور وہ جو روزہ اس کے ذمے ہے وہ ادا نہ کرے، جو اس کے ذمے ہے اس کی قضا نہ کرے، یعنی حدیث لم یقضہ، اس کی قضا وہ نہیں کرتا جو روزہ اس کے ذمے ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین لا یقبل منہ، اس کے وہ نفلی روزے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ فرض روزہ ادا نہیں کرتا۔ فرض روزہ اس کے ذمے ہے وہ ادا نہیں کرتا، اور نفلی روزے ادا کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، تو حضور نے فرمایا لا یقبل منہ، اس کے وہ نفلی روزے قبول نہیں کیے جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، یہ مسند امام احمد جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 269۔ جس کے ذمے نمازیں ہوں، فرائض رہتے ہوں، نوافل پر زور دے، نوافل قبول نہیں، روزے ذمے ہیں فرض، نفلی روزے رکھتا ہے قبول نہیں۔ اب آگے سماعت فرمائیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کے وصال کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو مجاہد راوی ہیں، کہتے ہیں لما حضر ابا بکر الموت، جب حضرت ابو بکر کی موت کا وقت آیا، دعا عمر، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، فقال، حضرت عمر کو فرمایا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرتے رہنا، وَعْلَمْ، اور یہ جان لے ان لہ عملا بالنہار لا يقبلہ باللیل، یاد رکھو اللہ نے کچھ اعمال دن کے وقت مقرر کیے ہیں، وہ رات کو اگر کرو گے قبول نہیں ہوگی، دن کے اعمال دن میں کرو، فرمایا وَعَمَلًا بِاللَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ إِلَّا بِالنَّهَارِ، اور کچھ رات کے اعمال اللہ نے فرمائے ہیں، رات کے اعمال ہیں، دن کو نہ کرنا، دن کو وہ قبول نہیں ہوتے۔ اور آگے کیا فرمایا وَعْلَمْ، اور یہ بھی جان لے، یہ الفاظ سارے حضرات توجہ سے سمائیے، وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةً حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ، فرمایا یاد رکھو لا يقبل نافلۃ، نفل قبول نہیں ہوتے اس وقت حتی تؤدی الفریضہ، یہاں تک کہ تم فرائض کو ادا کرو۔ گل دی سمجھ آ رہی کوئی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر کچھ عمل اللہ نے رات کو حکم دیے ہیں، وہ رات کو کرنے، دن پہ مت چھوڑنا، اور کچھ دن کے اعمال ہیں وہ دن کو کرو، رات کو مت چھوڑنا۔ اور آگے فرمایا جان لو، وَاعْلَمْ، تو جان رکھ، أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ نَافِلَةٌ، نوافل قبول نہیں کیے جاتے یہاں تک کہ تم فرائض کو ادا کرو، فرائض کو ادا کرو۔ جو فرائض ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں، جو احکامات صریحہ ہیں، ان کی فکر کوئی نہیں ہو۔ جسے نوافل کی فکر ہو اور فرائض کی فکر نہ ہو، مجھے یہ بتائیے وہ کیسا بے وقوف آدمی ہے وہ؟ بھائی جو ضروری کام ہے اس کی فکر نہیں ہے، تو جو ضروری نہیں ہے، جو مالک نے تمہیں کہا ہی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اپنی مرضی سے کر رہا ہے، مالک نے جو کہا وہ تو کر رہا ہے، اس کی فکر نہیں تمہیں، تو کیسا بے وقوف ہے؟ تو فرمایا حضرت ابو بکر نے نوافل قبول نہیں ہوتے یہاں تک کہ تو فرائض کو ادا کرے۔